السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر بابل میں پیدا ہوئے۔ بابل کا جو بادشاہ تھا اسے نمرود کہا جاتا تھا۔ پوری قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی اور سورج اور چاند کی بھی عبادت کرتی تھی، اور جو نمرود تھا یہ خود معبود بن بیٹھا تھا۔ لوگ اس کی بھی عبادت کرتے تھے، اس کو بھی معبود مانتے تھے، جیسے دیگر معبودوں کو انہوں نے مان رکھا تھا، اسی طریقے سے نمرود کو بھی معبود مانتے تھے اور اس کی عبادت بجا لاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ رب العالمین نے انہی کے تعلق سے بیان فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں، انہ کان صدیقا نبیا، وہ بڑے ہی سچے نبی تھے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ حالانکہ وہ بابل میں جب تھے تو وہ تنہا تھے، ان کے اوپر ان کی بیوی ایمان لائی تھی، اور بعد میں ان کے بھائی کے ایک بیٹے تھے لوط علیہ السلام، وہ ایمان لائے تھے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو امت قرار دیا گیا کیونکہ وہ حق پر تھے۔ حق پر اگر فرد واحد بھی قائم رہے اور اس کے ساتھ دو چار لوگ بھی قائم رہیں تو یہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی کہ لوگ بتوں کی عبادت چھوڑیں، سورج اور چاند کی عبادت چھوڑیں، نمرود کی عبادت چھوڑیں اور تنہا اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ ایک امت تھے، قانتا للہ حنیفا، اللہ رب العالمین کے لیے یکسو ہو کر اس کی اللہ رب العالمین کی عبادت گزار تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ وہ نہ سورج چاند کی پوجا کرتے تھے، نہ کسی اور سیارے کی، نہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، نہ نمرود کی، جبکہ بتوں کا بنانے والا ابراہیم علیہ السلام کا باپ خود آزر تھا۔ گھر کے اندر خود بت بنائے جاتے تھے، بنا کر کے بیچے جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ رب العالمین نے جو ان کو نعمتوں سے نواز رکھا تھا اس پر شکر گزار تھے۔ اجتباہ، اللہ رب العالمین نے ان کو چن رکھا تھا۔ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور ان کو سیدھے راستے پر چلا رہا تھا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا چنیدہ ہوتا ہے۔ لوگ چن کر کے کسی کو نبی نہیں بنا سکتے، یا کوئی شخص خود نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تو کسی کے دعویٰ کر لینے سے وہ نبی نہیں بن جاتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ چنتا ہے، اور اللہ رب العالمین بطور نشانی کے ان کو معجزات سے بھی نوازتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا بطور نبی کے، اور
ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا رشد، رشد و ہدایت کی باتیں، من قبل، پہلے ہی سے ان کو سیدھے راستے پر چلایا، شروع ہی سے جب سیدھے راستے پر اللہ رب العالمین نے چلایا شروع ہی سے، تو وہ کسی اور جانب مائل نہیں ہو سکے، نہ بتوں کی جانب، نہ نمرود کی جانب، نہ سورج اور چاند کی جانب۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے پہلے ہی سے رشد و ہدایت سے نواز رکھا تھا، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کے جانکار تھے۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، نصرانی یا عیسائی، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، لیکن ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یکسو تھے اللہ رب العالمین کے لیے، مسلمان تھے، اللہ رب العالمین کے احکام کے تابع دار تھے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بیان فرمایا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی اور کہا ثم اوحینا الیک، اے نبی پھر ہم نے آپ کی جانب وحی کی ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں، حنیفاً یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، بتوں کے پجاری نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ قرار دیے گئے، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی سیرت کو نمونہ ہمارے لیے قرار دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا ہمارے لیے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کر کے گئے ہیں دنیا میں، کیسے زندگی گزار کر کے گئے ہیں، کس انداز سے اللہ رب العالمین کے حکام پر جمے رہے، قائم رہے اور اس کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم، کہ ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، ہم تم سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اس سے بھی جس کو اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو، کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان بغض و عداوت ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ جب تک اے قوم کے لوگوں ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، ہمارے تمہارے درمیان بغض قائم رہے گا، عداوت قائم رہے گی۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الکافرون میں کہا لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا کہ کس کا دین سچا ہے۔ اے کافرو، اگر تم اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے معبود برحق ہیں، تو تم اپنے دین پر قائم رہو، ہم اپنے دین پر قائم رہیں، اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے، مشرکوں سے اپنی برات کا اظہار کیا۔ تو جو اہل توحید ہیں ان کو شرک کرنے والوں سے اپنی برات کا اظہار کرنا چاہیے، اپنی برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ، کسی اور کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اپنے دل میں ان کے خلاف بغض رکھنا چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ساجی و شریک کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین تنہا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں اور اپنی عبادت میں، اللہ کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے۔ تو اپنی برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا جب آغاز کیا ہے تو اپنے گھر سے کیا، باپ سے کیا، کس انداز سے کیا، اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کس انداز سے دعوت دی، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا آپ نے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے، میں تم کو اور تمہاری قوم کو جو بتوں کی پجاری ہے کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ جو بت تم نے بنا رکھے ہیں یہ کیا ہیں؟ تم اس کے مجاور کیوں بنے ہوئے ہو؟ اس کے پاس ٹھہرے ہوئے کیوں ہو؟ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، تو قوم نے کہا کہ ہم نے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا کہ یہ ان مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم لوگ اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، کوئی ہیج پیش نہیں بیان کی، کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کھلے طور پر صاف لفظوں میں کہا کہ تم لوگ اور تمہاری پوری قوم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعکم شیئا، جو تم کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرکم، اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اف لکم، تمہارے اوپر اف ہے، ولما تعبدون من دون اللہ، اور اس پر بھی جن کو تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھدار نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو کہ وہ سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے باپ آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے؟ ایسی مورتی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے؟ ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی تم کو کسی چیز سے بے پرواہ کر سکتا ہے۔ یا ابتی، اے میرے باپ، اے میرے والد، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آتا، فاتبعنی، تو میری اتباع کیجئے، میری پیروی کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر چلاؤں گا۔ انبیاء کے اوپر جو وحی آتی ہے اس کی روشنی میں وہ خود چلتے ہیں، وہ خود زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی راہ پر چلاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز سے اپنے والد کو مخاطب کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا اسلوب کتنا پیارا ہے۔ یا ابت کہا، اے میرے والد، اے میرے باپ، اپنی قوم کو بھی اسی انداز سے مخاطب کیا۔ پھر اللہ رب العالمین آگے ذکر کرتا ہے یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ، اے میرے والد، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ بتوں کی عبادت کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی عبادت ہے۔ کیوں شیطان کی عبادت ہے؟ اس لیے کہ شیطان اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بنانا چاہتا ہے، کسی کو بھی شریک کروا دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو 5 بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ کون لوگ تھے؟ نیک لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، ان کی نیکی کی وجہ سے ان کا بت تراش کر کے ان کو معبود بنا لیا گیا، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ لیا گیا، ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ان کے سامنے رکوع کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، ان کو فریاد رس سمجھتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ اور بعد میں جتنے بھی ادوار آئے ہیں ان سب میں یہی تو ہوتا رہا ہے۔ تو شیطان کسی کو بھی ورغلاتا ہے، اگر زندہ ہو جیسے نمرود کو ورغلایا اور سمجھ بیٹھا کہ میں ہی خدا ہوں۔ شیطان نے فرعون کو ورغلایا، فرعون سمجھ بیٹھا میں ہی خدا ہوں۔
تو یہ زندہ لوگ تھے جو اپنی عبادت کرواتے تھے، اور کچھ لوگوں کو ورغلاتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک لوگ تھے، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے بغیر اللہ تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی، ان کے بغیر اللہ کے ہاں تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، ان کے بغیر تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اب لوگوں کی نگاہوں میں ان کا مقام اور مرتبہ اونچا کرتا ہے، اور مقام و مرتبہ اونچا کرنے کے بعد ان کی شان میں غلو کرواتا ہے۔ غلو کروانے کے بعد چاہے وہ قبروں کی صورت میں ہو پٹ، چاہے مورتیوں کی صورت میں ہو کھڑی، دونوں کے سامنے ماتھے ٹکوا دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کیا گردوارے میں قبریں نہیں بنی ہوئی جن کے اوپر ماتھے ٹیکے جاتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کی قبریں نہیں بنی ہوئی جہاں پر ماتھے ٹیکے جاتے ہیں؟ کیا انسانوں کی شکل میں مورتیاں نہیں کھڑی ہیں جن کے سامنے ماتھے ٹیکے جاتے ہیں؟ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس برگزیدہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ، اے میرے والد، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت ہوگی وہ شیطان کی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سورج نکل رہا اس وقت اللہ کی عبادت نہ کرو، کیونکہ سورج شیطان کی دو سینگوں کے درمیان نکلتا ہے، اور جب دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے تو شیطان یہاں بیٹھا ہوا ہے، دو سینگوں کے درمیان سے سورج نکل رہا ہے۔ اب سورج کے پجاری وہ سورج کی نہیں، اس شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کے دلوں میں ڈال رکھا ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ بہت بڑا معبود ہے، یہ بہت بڑا بھگوان ہے۔ یہی وسوسہ شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے دل میں بھی ڈال رکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج کی بھی پجاری تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے غیر اللہ کی عبادت کو تعبیر کیا کہ یہ شیطان کی عبادت ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے باپ، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے باپ مجھے خوف ہے کہ رحمان کا عذاب تمہیں آ پہنچے گا، فتکون للشیطان ولیا، تو تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے۔ اسی طریقے سے بتوں کی پوجا کرتے رہے، سورج کی پوجا کرتے رہے تو شیطان کے دوست بنو گے، رحمان کے دوست نہیں بنو گے۔ تو جو رحمان کا دوست بنا وہ خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اور جو شیطان کا دوست بنا خلیل اللہ کے باپ ابراہیم آزر ہیں، کیونکہ وہ بتوں کے پجاری تھے، اور پوری قوم جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس طریقے سے اپنے باپ کو دعوت دی، توحید کی، اور اپنی قوم کو دعوت دی، تو باپ کا رد عمل آیا، قوم کا بھی رد عمل آیا، اور بادشاہ کا بھی رد عمل آیا۔ کیا کہا باپ نے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کہا کیا اے ابراہیم تم ہمارے معبودوں سے اعراض کر رہے ہو، منہ موڑ رہے ہو، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کے سامنے ماتھے نہیں ٹیکتے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تم باز نہیں آئے، ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے تم باز نہیں آئے، تو پتھروں سے مار مار کر تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے پتھر سے مار مار کے اتنا ماروں گا کہ مر جاؤ گے، وہجرنی ملیا، بہتر ہوگا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، اپنا چہرہ بھی نہ دکھاؤ۔ سختی کی جا رہی ہے، نہیں کی جا رہی باپ کی جانب سے بیٹے کو، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا توحید پر ہے، باپ مشرک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پشت پھیری اور انہوں نے کہا قال سلام علیک، انہوں نے کہا آپ پر سلامتی ہو، باپ کو کہا آپ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ سے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا کیونکہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تم سے جدا ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے بھی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے رب سے دعا کروں گا، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، قریب ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کرنے میں بدبخت نہیں ہوں گا، اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا، جو دعا کروں گا اللہ رب العالمین میری دعا قبول فرمائے گا، میں بدبخت نہیں ہوں گا اللہ کو پکار کر کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بات کہی اور اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک اور واقعہ رونما ہوتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے کہ یہ تمہارے جو معبودان ہیں یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، یہ تمہارے معبودان نہ کسی کی بگڑی بنا سکتے ہیں نہ بنے ہوئے کو بگاڑ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن چنا جو خوشی کا دن تھا، عید کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ قوم چلی گئی خوشی منانے کے لیے، عید منانے کے لیے، جہاں بھی جانا ہوتا چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، اپنے گھر میں موجود رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سیدھے اس کا رخ کیا جہاں پر سارے معبودان رکھے ہوئے تھے، 1 2 3 4 5 6 جتنے بھی رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی، کلہاڑی لے کر کے ایک ایک کو توڑ دیا، اور اپنی کلہاڑی بڑا والا جو بت تھا اس کے اوپر لٹکا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاللہ لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ، تمہارے بتوں کے ساتھ چال چلوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم پشت پھیر کر چلے جاؤ گے۔ کیا ان کی چال تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ وہاں پر گئے جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، فجعلہم جزازا الا کبیر لہم، تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے بڑے بت کے، لعلہم الیہ یرجعون، کہ جب وہاں سے لوٹیں گے تو ان کا حال دیکھیں گے، بتوں کا حال دیکھیں گے کیا حال ہوا پڑا ہے۔ تو جب بت ٹوٹے ہوئے تھے تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کس نے کیا؟ اب جو بت کو پوجنے والا وہ تو توڑے گا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مخالف تھے، انہیں کے اوپر شبہ گیا، تو پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، لوگوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، وہ ظالم ہے، وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، وہ ظالم آدمی ہے۔ تو لوگوں نے خبر دی قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سن رکھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، تو ان لوگوں نے کہا کہ لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ دیکھیں۔ لوگوں نے کہا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، لوگوں نے کہا کیا اے ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو بڑا بت ہے جس کے اوپر کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے اسی نے کیا ہے، اسی نے کیا ہے۔ اس کو غصہ آ گیا، چھوٹوں کو توڑ دیا، کسی بات پر غصہ آ گیا، اس نے چھوٹوں کو توڑ دیا۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اسی سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہوں، اگر یہ بولتے ہوں تو یہ ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ بول کے بتائیں گے کہ ہاں اسی نے توڑا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، تو ان لوگوں نے اپنے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا، اپنا سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے۔ کیا کہا؟ فقالوا انکم انتم الظالمون، کہا کہ ظالم تو تم ہی لوگ ہو، ظالم تم ہی لوگ ہو، اپنے آپ کو کوس رہے ہیں کہ ظالم تم ہی لوگ ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، تو انہوں نے اپنا سر جھکایا، قوم نے اپنا سر جھکایا، سر جھکا کر کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، مٹی کے بنائے ہوئے ہیں، پتھر کے بنائے ہوئے، یہ بول نہیں سکتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا ينفعکم، جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرکم، اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تم پر اف ہے اور اس پر بھی جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ تو اب فیصلہ آیا، فیصلہ کیا ہے؟ قالوا حرقوہ، لوگوں نے کہا کہ ان کو جلا دو آگ میں، وانصروا آلہتکم، اپنے بتوں کی، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کو تم فاعلین، اگر تم کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے کہا اے آگ تو سلامتی والی ٹھنڈی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر،
وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے ان کی چال بیکار کر دی، ان کی چال کامیاب نہیں ہوئی۔ تو اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے زمینی بت تھے، زمین میں رکھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا؟ سوچنے والی بات ہے۔ ایک بت جس کو بنایا جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں، چھینیوں سے ہتھوڑیوں سے مار مار کر اس کی شکل بناتے ہیں۔ جو بت اتنی چھینیوں اور اتنی ہتھوڑے کھانے کے بعد تیار ہوا ہو اور اتنی ماروں کو جھیلا ہو، اتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہو، اگر اس کے اندر تکلیف برداشت کرنے کی قوت ہے، تو جو معبود اتنی مار کھا کر کے تیار ہوا ہو، وہ جب تمہارے اوپر مار پڑے گی وہ کہاں سے بچانے آئے گا؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا مار کھانے سے، چھینیوں کی ہتھوڑیوں کی مار کھانے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، تم کو کہاں سے بچا سکے گا؟ وہ سن نہیں سکتا ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے، تمہاری کیسے مدد کرے گا بول کر کے؟ تمہاری کیسے سنے گا؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہو، چڑھاوے کو آ کر کے چوہا کھا جاتا ہے، مکھیاں آ کر کے بیٹھتی ہیں وہ کھاتی ہیں، ان بتوں کے اوپر مکھیاں بیٹھ کر پاخانہ کرتی ہیں، اگر یہ مندر کھلے ہوئے ہوں کتا آ کر اس کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، نہ کتے کا، نہ چوہوں کا، نہ مکھیوں کا۔ تمہارا کیا بگاڑ لیں گے یہ؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اتنی سادہ سی بات اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیا کر رہے ہو، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ لیکن قوم کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی۔ تو ایسی صورت میں ابراہیم علیہ السلام نے جو علوی بت تھے، جو سورج اور چاند جن کی بھی وہ عبادت کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی بیان فرمایا اور کہا کہ یہ بھی کسی کے کام نہیں، تو اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں۔ سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے ڈوبتا ہے، یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے اندر جو ملکوت ہیں وہ دکھائیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والے میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات آئی تو دیکھا کہ بہت سارے ستارے چمک رہے ہیں، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، ابراہیم علیہ السلام نے کہا شاید یہ میرا رب ہو۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ غائب ہو گیا، قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، کہا کہ غائب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ، جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، بازغاً چمکتا ہوا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، ابراہیم علیہ السلام نے کہا شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ غائب ہو گیا، قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ قوموں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب سورج نکلا، سورج چمکتا ہوا دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب یہ بھی غائب ہو گیا، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سورج اور چاند کی بھی عبادت ہوتی تھی، اس کے سجدے ہوتے تھے، ان کو معبود بنا لیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی برات کا اعلان کیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سورج کا بھی سجدہ نہ کرو، چاند کا بھی سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس کا سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ان کا پیدا کرنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کس انداز سے قوم کو دعوت دے رہے ہیں، قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پورا واقعہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمائے، مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ اب نمرود تھا، یہ ساری کارروائی کو دیکھ رہا تھا، یہ ساری باتیں جب اس تک پہنچی ہیں تو نمرود نے اپنے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، کٹ حجتی پر اتر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا تم کس کو رب مانتے؟ مجھ کو رب نہیں مانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، آسمان و زمین کا بھی رب ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین کس انداز سے سمجھا رہا ہے، اور یہ بات ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود کے سامنے کہی تھی۔ الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کی جانب
یعنی نمرود کی جانب، الذی حاج ابراہیم فی ربہ، جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں کٹ حجتی کر رہا تھا، ان آتاہ اللہ الملک، اللہ رب العالمین نے اس کو بادشاہ سے نواز رکھا تھا، بادشاہت عطا کی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جب اس نے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ تو نمرود کٹ حجت آدمی نے کہا انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ ایک آدمی جو قید میں تھا، جس کے اوپر سزا تھی پھانسی کی، قتل کی، اس کو بلایا، اس کو قتل کر دیا، کہا دیکھو اس کو میں نے قتل کر دیا۔ اور دوسرا آدمی اس کو معاف کر دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ کٹ حجتی پر اتر آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مثال بیان فرمائی، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأت بہا من المغرب، اگر تم خدا ہو، تم بھگوان ہو، تم معبود ہو تو اس سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو گیا، کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے بادشاہ کو جو ظالم تھا، اس کے سامنے بھی توحید کا جھنڈا بلند کیا، توحید کی بات رکھی کہ میرا رب وہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود نے حکم دیا کہ خندق کھودی جائے، اس میں آگ لگائی جائے۔ اب اس نے حکم دیا قالوا ابنوا لہ بنیانا، تاکہ بناؤ ایک خندق کھودو، فالقوہ فی الجحیم، اس میں آگ جلاؤ، اس کو ابراہیم کو اسی آگ میں جلا دو۔ فارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاسفلین، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے چالیں چلی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ان کی چال الٹا دی۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے ہیں تو ایسی صورت میں ابراہیم علیہ السلام اپنا ملک، اپنی قوم، اپنا وطن چھوڑ کر سفر کرنے کے لیے نکل گئے فلسطین کی جانب۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، قالوا حرقوہ، ان لوگوں نے کہا ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان تم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کا حکم آ گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈک والی بن جا، سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر، تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ بادشاہ بھی کسی آدمی کے خلاف ہو جائے، پوری قوم بھی خلاف ہو جائے، باپ بھی خلاف ہو جائے، تو وہ زمین اس آدمی کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر کے فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے، اپنی بیوی سارہ کے ساتھ، اور ان کے اوپر جو ایمان لائے تھے لوط علیہ السلام تھے، ان کو لے کر کے وہاں سے نکل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام فرات کے غربی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے جو کلدانیوں کے نام سے مشہور تھی۔ یہاں کچھ عرصہ آپ نے قیام کیا، پھر ملک شام میں حران کی جانب کوچ کر گئے، وہاں دین حنیف کی تبلیغ کرتے رہے۔ پھر وہاں سے فلسطین چلے گئے اور اس کے غربی اطراف میں سکونت اختیار کی، وہاں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اور یہ فلسطین کا جو غربی علاقہ تھا یہ کنعانیوں کے زیر سلطنت تھا، زیر اقتدار تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام قریب ہی میں نابلس چلے گئے، وہاں کچھ عرصہ قیام کیا، پھر غرب کی طرف بڑھتے ہوئے چلے گئے یہاں تک کہ مصر پہنچے۔ اور مصر کی طرف جب پہنچے ہیں تو وہاں کا ایک ظالم بادشاہ تھا جس کو یہ بات پہنچائی گئی کہ ایک آدمی آ رہا ہے، اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، اس کی بیوی بڑی خوبصورت، سارہ علیہ السلام بڑی خوبصورت خاتون تھی، تو اس کو پکڑوایا۔ اب یہ پورا واقعہ بڑا معروف ہے۔ پھر جو بادشاہ تھا اس نے ہاجرہ علیہ السلام کو دیا، کہا کہ یہ آپ کی خدمت کریں گی، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے شادی کر دی، تو ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیوی ہو گئی، ایک سارہ جن سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے بیٹوں میں سے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام، یہ تسلسل کے ساتھ نبی ہیں۔ اور ہاجرہ علیہ السلام سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ اسماعیل ہیں، یہ بڑے بیٹے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی، اور جن کو بعد میں حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو مکہ میں جا کر کے بسا کے آئے۔ یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ تو بات اگر یہ پوری تفصیل سے بیان کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی، اتنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اگر انشاءاللہ آئندہ ہفتے آیا تو
اس پورے واقعے کو اور مزید تسلسل کے ساتھ اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔